السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج سے پھر ایک بار آپ کو قرآن پاک کے آغاز کا موقع عطا کیا ہے۔ آپ میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ رکھا ہے، کچھ نئے لوگ آج آپ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نئے شریک ہو رہے ہوں انہیں اس سفر میں کچھ مشکلات پیش آئیں، اور سب سے بڑی مشکل خود دین کے سیکھنے میں، سبق کے یاد کرنے میں اور پڑھائی کی ایک روٹین کے بنانے میں ہو سکتی ہے، لیکن انہیں دوسروں کی مثال سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ رکھا ہے اور ان کے لیے کچھ چیزیں آسان ہیں تو وہ بھی پہلے دن سے آسان نہیں، مشکلوں سے گزر کر ہی آسان ہوئی ہیں۔ علم کا راستہ مشقت کا راستہ ضرور ہے، لیکن جب انسان اس راستے میں محنت کرتا ہے تو یہی راستہ انسان کے لیے پرلطف ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی احادیث جو ہماری ہمت افزائی کرتی ہیں، جن میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو ایک ایسے راستے پر چلا جس سے وہ علم حاصل کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آج دنیا جس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے پر سے بھی حقیر قرار دیا، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو ویلیو دینے کے لیے ہم کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں، کس کس طرح تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو کیا وہ جنت جس کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی چند ہاتھ جگہ، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یعنی پوری جنت تو کیا چیز ہوگی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ بھی پوری دنیا سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ تو جو شخص اس کے بارے میں جان لے، اس کو پہچان لے، وہ کیسے اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتا، یا کیسے اس کو پانے کے لیے تمنا یا آرزو نہ رکھتا ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے اور بہت بڑی سچائی ہے کہ جنت کا راستہ واقعی پرمشقت ہے، واقعی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمت کرنے والے اور پختہ ارادہ کرنے والے ہی وہاں پہنچ سکیں گے، کہ جو ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہوں، جو اس کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہوں، جو اس منزل تک پانے کے لیے کسی بھی رکاوٹ کو رکاوٹ سمجھے ہی نہیں، وہ ہر رکاوٹ اور ہر مشکل کا خوش دلی سے مقابلہ کر سکیں اور کرتے چلے جائیں۔ تو جب جنت کے راستے کی بات آتی ہے، اور پھر ایک دوسری حدیث میں علم کے راستے کو جنت کا راستہ بتایا گیا، تو واقعی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ راستہ بھی آسان راستہ نہیں۔ علم حاصل کرنے کا راستہ، علم کے لیے نکل کر علم کے مرکزوں اور علم حاصل کرنے کی جگہوں تک پہنچنے کا سارا عمل، اس کو جنت کا راستہ بتایا گیا۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں جا کر آپ علم حاصل کر سکیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو چلا اس راستے پر جس پر وہ علم حاصل کر سکے، علم پا سکے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں، جو بڑی ہی مشکل راہیں۔ جنت کا راستہ جو تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے، وہ راستہ پھر اس شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے علم کے راستے میں ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں، ایسی ایسی مشقتیں برداشت کی کہ اب اس کو جنت تک پہنچنے کے لیے باقی تکلیفیں اب تکلیفیں لگتی ہی نہیں، کیونکہ پہلی تکلیفوں کا وہ عادی ہو گیا۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے ہمت سے کام لیا، جس نے سٹرگل کی، اس کو یہ راہ ملی۔
آرام سے گھر بیٹھ جانے والوں کے لیے، آرام طلب لوگوں کے لیے. ایک ٹرم ہے نا ہمارے ہاں، آرام طلب لوگ. آرام طلب کا لفظی مطلب کیا ہوگا؟ آرام ڈھونڈنے والے، آرام کی تلاش کرنے والے. یہ راستہ آرام طلب لوگوں کے لیے نہیں ہے، سہل پسند لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آسانیاں تلاش کریں. یہ راستہ مشقتوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو تکلیفیں اٹھانے کا پورا ارادہ رکھتے ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر پتا کیسے چلے گا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، وہ گر، وہ راز، وہ ذریعے، وہ طریقے کیا ہیں جن کو پا کر اور جن پر عمل کر کے پھر انسان اس اصل منزل تک پہنچے جو اس کا ہمیشہ کا گھر ہے. ہم سب کا حال کیا ہے؟ اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہیں نا. جب گھر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سب ذرا سوچیں. گھر، میرا گھر. جنت تو نہیں آتی نا، وہم و گمان سے بھی نہیں گزرتی جنت تو. نہ اس کو گھر سمجھتے ہیں. ہم گھر سمجھتے ہیں یا اس کو جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، یا لڑکیاں گھر سمجھتی ہیں اس کو جس میں انہیں شادی کے بعد جانا ہے. مثلا منگنی یا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے شادی کے بعد. اب وہ اپنے گھر کو جس میں رہ رہی ہیں اس کو ٹیمپریری گھر سمجھتی ہیں اور جس میں جانا ہے اس کو اپنا اصل گھر سمجھتی ہیں. لیکن ہم سب ان گھروں میں کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ گنیے، سوچئے کتنے دن. خواہ میکے کا گھر ہو یا سسرال کا گھر ہو، کتنا عرصہ رہنا ہے؟ ایک اینڈ ہے نا اس کا. اور وہ گھر جسے جنت کہتے ہیں، جو دراصل انسان کے لائق ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالی کی بہترین تخلیق ہے اور جنت بھی اللہ تعالی کا تیار شدہ بہترین مقام ہے. انسان کو اللہ نے بہترین حالت میں پیدا کیا، جنت کو بہترین خوبصورت ترین بنایا، تو یہ بہترین انسان جنت میں جانے کے لائق ہے. لیکن اس میں رہنے کے لیے پھر کچھ کوالیفیکیشن چاہیے، کچھ سرٹن اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو اسے پورا کرنا ہے. وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ کوالیفیکیشن کیا ہے جو ہمارے پاس ہو تو ہم اس گھر میں داخل ہونے کے اہل ہوں گے. وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے. دنیا میں پتہ لکھتے ہیں نا، عارضی پتہ، مستقل پتہ. تو میں ہمیشہ اس کو دیکھ کے تو میرے دل میں ایک کھٹک سی آتی کہ مستقل پتہ، مستقل کون سا پتہ ہوتا ہے؟ مستقل تو کوئی پتہ نہیں ہے یہاں. لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن دنیا میں تو کوئی پتہ مستقل نہیں ہے، کوئی پتہ مستقل نہیں ہے. سب ٹیمپریری، سب عارضی ہیں. کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہاں. ٹھکانہ تو آگے ہے. زندگی تو وہ ہے جب وہاں پہنچیں گے تو اس وقت سوچیں گے وہ دنیا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ جس میں صبح کا پہر یا شام کا بس ایک پہر گزار کے آئے ہیں. ایک خواب معلوم ہوگا جس کا کچھ حصہ ہلکا ہلکا یاد رہے گا اور بہت سا بھول بھی جائے گا. آپ سب خواب دیکھتے ہوں گے. کچھ لوگوں کو روز رات کو خواب آتا ہے، کچھ لوگوں کو کبھی کبھی آتا ہے، لیکن خواب تو سب دیکھتے ہیں نا. تو جب صبح اٹھتے ہیں تو خواب کا کتنے فیصد یاد ہوتا ہے؟ کبھی بھی 100% نہیں یاد رہتا، کبھی 90%، کبھی 80%، کبھی 50%، کبھی 10%. تو بالکل اسی طرح جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو یہ دنیا بالکل ایک خواب کی طرح آپ کو یاد رہے گی، جس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہوگا، کچھ نہیں یاد ہوگا، اور یاد کرنے کو دل بھی نہیں ہوگا. کیا ضرورت ہے یاد کرنے، بس ہو گیا، گزر گیا. کیونکہ وہاں اتنا کچھ ہوگا دیکھنے کو اور انجوائے کرنے کو کہ ہر روز ایک نئی چیز، ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ. زندگی تو وہ ہے، یہ کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے وہ راستہ بڑا مشکل ہے. اور اس جنت کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، یعنی جنت کا بھی ایک بزنس ہے. اصل میں جنت کا بھی سودا کرنا پڑتا ہے. تو جو جنت کا سودا کرے پھر اس کو ساری بزنس ایڈمنسٹریشن آنی چاہیے نا.
وہ معمولی چیز نہیں جسے حاصل کرنا ہے آپ کو، تو بہت بڑی چیز ہے اور ہمیشہ کے لیے. یعنی جنت کی یہ جو ایک اہم بات ہے نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے فار گڈ، اس کے بعد کچھ اور ہے نہیں. یہ اس کی ویلیو کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے انسان کی نگاہ میں. اور اس کے پھر برعکس اگر وہ نہیں تو کیا ہے، وہ بھی بڑا بھیانک. اس کا تو پھر کیا ہی کہنا، بڑا ہی بھیانک ہے وہ دوسرا راستہ جو پستیوں کا راستہ ہے، اسفل سافلین کے لیے ہے، جہنم کا راستہ بڑا ہی تکلیف دہ. تھوڑی دیر سوچے نا، ذرا سی گرمی لگتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، انسان سوچتا ہے میں کب ذرا ریلیکس کروں، کب ٹھنڈی ہوا میں جاؤں. اس کی بھی گہرائیوں کا اور اس کی ذلتوں کا اور اس کی تکلیفوں کا پھر کچھ اندازہ نہیں، اور کہیں بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں، وہ بھی ہمیشہ کا ہے. ہاں، اس کا راستہ جب دکھایا گیا تو وہ خوش نمائیوں سے اور زینتوں سے اور دنیا کی اٹریکشن سے بھرا ہوا تھا. آپ پھر پریشان ہو گئے کہ ان اٹریکشنز کو دیکھ کے تو سارے ان کے پیچھے دوڑ پڑیں گے. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جو ڈگڈگی بجاتا ہم بھاگ پڑتے ہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر خوش ہوتے ہیں پھر بکھر جاتے ہیں، ختم قصہ. کوئی بھی کھیل ہو نا، اس میں کوئی پائیداری، استقامت کوئی وہ نہیں ہوتی. بس تھوڑی دیر کھیل کھیلا اور اس کے بعد سب بھول گئے، گھر چلے گئے. کھیل کی اہمیت کھیل کھیلنے کی حد تک ہوتی، بعد میں نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ جنت کے سودے کرتے ہیں ان کے کام کھیل کھلونا نہیں ہوتے کہ بس کلاس روم کی حد تک آئے، بیٹھے، پڑھا اور جب یہاں سے نکلے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہ رہی. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں. وہ تو پھر اس کو جب تک یہ زندگی ہے اس وقت تک کے لیے اپنا مشن بناتے ہیں کہ ہم ایک خاص راستے پہ چل رہے ہیں، اس کے آگے ایک خاص منزل ہے جو دراصل ہماری زندگی ہے، جو ہماری رہائش ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے لمحہ لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اس میں سے کچھ کما کے نکلنا ہے ہمیں، اور زیادہ سے زیادہ کمانا ہے. تو بہرحال علم کے لیے آنے والے اس جگہ پر ان سب کے لیے مرحبا اور خوش آمدید اور دعائیں کہ آپ کا یہ سفر بہت خوشگوار سفر ہو. کیونکہ خوشگواری صرف آسانی میں نہیں ہوتی، یعنی خوشگواری جو ہے وہ مشقتوں میں بھی ہوتی. بہت سے لوگ فارغ ہوتے ہیں اور انتہائی پریشان ہوتے ہیں. آج صبح ہی ایک فون آیا مجھے لاہور سے، وہاں پر جو ریڈیو پہ پروگرام صبح چلتا ہے تو کوئی خاتون ہے وہ سنتی ہیں، تو بتانے لگی الحمدللہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا. میرے شوہر، میرے بچے، سب نے بھرپور کوشش کر دیکھی کہ میرے دل کی بے چینی ختم کریں، لیکن نہیں ہو پاتی تھی. اور سب مجھے کہتے تھے پاگل ہو تم، تمہارے پاس کس چیز کی کمی؟ کہتی بہت کیئرنگ اینڈ لونگ میرا ہسبینڈ ہے، اس کی اچھی جاب ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میری بے چینی کسی پل ختم نہیں ہوتی. تو جب سے میں نے تفسیر سننی شروع کی ہے مجھے بہت سکون ملا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو کئی دفعہ اس نے ٹرائی کیا یہاں فون کر کے کہ مجھے بتائیں کہ مجھے اب اور کیا کرنا ہے، مجھے وہ ملے جس کی میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے یا مجھے کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ تڑپ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا. تو دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو اگر آرام ہی آرام ملتا رہے. اچھا تھوڑی دیر سوچیے، اگر آپ ساری رات سو کر اٹھے اور پھر سویرے لیٹ جاتے ہیں تو 1-2 گھنٹہ لیٹنے کے بعد اگر آپ اٹھیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ خوشی کی، بہت شاق و چوبند فیل کرتے ہیں، بہت آرام اور سکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں. ہرگز نہیں. پھر کہ نہیں ابھی تو اور آرام چاہیے، پھر لیٹ جائیں جا کے. تو اس لیٹنے کے بعد لیٹنے اور پھر لیٹنے کے بعد لیٹنے کی کیفیت کو ذرا تصور میں لائیں کہ اس میں کیا کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا فیلنگ ہوتی، خوشی کی یا بیزاری کی؟ خود بیزاری کی کیفیت ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان جب کام کرتا ہے اور جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے
جب تک وہ نہیں کرتا اس وقت تک زندگی میں نفس مطمئنہ بن نہیں سکتا، اطمینان کی موت نصیب نہیں ہو سکتی اور اطمینان کی آخرت نصیب نہیں ہو سکتی. اتنی بے شمار ان گنت صلاحیتیں دے کے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو صرف لیٹنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، آرام پر آرام کرنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب تک کریں گے نہیں بات نہیں بنے گی، اور کرتے رہنے میں ہی برکت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ جو کورس شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ تعارف کرا دیا گیا ہوگا. کچھ چیزوں کا میں آپ کو تعارف کرا دیتی ہوں اور پھر آپ کا باقاعدہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اس میں چونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں، ان کا انشاءاللہ گروپ الگ بنے گا اور ان کو الگ سے جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، جو بھی مدد چاہیے ہوگی، جو بھی ان کو مشکل پیش آئے گی، انشاءاللہ ان کی مدد کی جائے گی. صرف ایک بات ان کو کہنا چاہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنا، آپ کو مایوس نہیں ہونا. ہر ابتدا کی انتہا موجود ہے. جو سفر شروع ہوتا ہے، چاہے وہ 1 میل کا ہو یا 1000 میل کا، وہ ختم ایک دن ضرور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایک قدم جو آپ گھر سے نکالیں گے، سارے قدم لکھے جائیں گے آپ کے. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے علم کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. یعنی اتنا آنر اور اتنی عزت ان کو بخشی جاتی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. پھر اسی طرح منافقین کی خصلت یہ بتائی گئی ہے کہ منافق میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی. 2 صفات منافق کی نہیں ہوتی، ایک خوش اخلاقی اور دوسرے دین کی سمجھ. یعنی منافق کو یہ 2 نعمتیں نہیں ملتی. وہ دین پڑھتا بھی ہے تو سمجھتا کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی دین پڑھ کے. تو جو سچا مومن ہوتا ہے اور جو پورے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، تو بات یہ ہے کہ جب تک اس علم کا ہماری زندگی پر اثر نہیں ہوتا اس وقت تک مقصد نہیں پورا ہوتا علم حاصل کرنے کا. یہ علم صرف رٹنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، نمبر لینے کے لیے نہیں، بلکہ عمل بدلنے کے لیے. اور اس چیز کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مومن اور منافق کا فرق یہی ہے. مومن دین کی سمجھ رکھتا ہے اور مومن دین پڑھ کر با اخلاق بن جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی اس لیے لائے تھے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. اور انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں، عظیم اخلاق کے مالک. اسی پیمانے میں ہم نے اپنے آپ کو ناپتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ کام کرتے چلے جانا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ یہاں کے سیٹ اپ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور جو اس بلڈنگ کے بارے میں اور یہاں اور کورسز کے بارے میں اور اوور آل سارے پروگرام کے بارے میں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کا کورس ہے یہ ڈپلوما کورس ہے، اور جو لوگ آج کورس کا آغاز کر رہے ہیں ان کا کورس انشاءاللہ 1.5 سال میں مکمل ہوگا. جو پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں، جہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا وہاں پہنچ کر ان کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ساتھ وہ پڑھ کر فارغ ہوتے چلے جائیں گے. یہاں کے جو پروگرام انچارج ہیں وہ روبی طارق ہیں. روبی نے اسلام آباد سے 4th بیچ میں، آج کل اسلام آباد میں 9th بیچ چل رہا ہے، یعنی آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے انہوں نے کورس کیا تھا اسلام آباد سے، اور اس کے بعد سے یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہی ہیں. پھر یہاں ایوننگ کلاسز بھی اسی بلڈنگ میں ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ سپروائز کرتی ہیں. ایوننگ پروگرام کی جو کلاس انچارج ہیں ہنا ہے. ویسے تو آپ لوگ شام کو ہوں گے اور کچھ صبح کو ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں چونکہ 2 کورسز چل رہے ہیں، کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہنا نے کراچی کا جو فرسٹ بیچ تھا اس سے کورس کیا، اور اس کے بعد سے یہ یہاں شام میں ایوننگ کورس کی کلاس انچارج ہے. یہاں کی جو ایوننگ کی کلاسز تھی یہ مارننگ کی کلاسز کے کچھ ہی عرصے کے بعد
شروع ہوئی اور تقریباً 7 پارے میں نے خود یہاں پر آ کر پڑھائے تھے. صبح میں وہاں کلاس ہوتی تھی, شام میں یہاں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد وہاں کا کام بہت بڑھتا چلا گیا, جس کی وجہ سے یہاں مجھے شام کو آنا دشوار ہو گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد چونکہ مارننگ کا کورس ختم ہو گیا تھا تو مجھے باہر جانا پڑا, تو 7ویں پارے کے بعد پھر یہاں شام میں کیسٹ کلاس ہوتی رہی. اور الحمدللہ بہت آسان طریقے سے پہلے بیچ کا کورس مکمل ہوا. ایوننگ کا سبجیکٹس مختلف لوگوں نے پڑھائے, لیکن قرآن پاک کی تفسیر جو صبح میں وہاں پڑھائی جاتی تھی اس کی کیسٹ یہاں بھیج دی جاتی تھی, پھر وہ ایوننگ میں چلتی رہی. اور ان کا کورس مارچ میں پہلا کورس ختم ہوا شام کا, اور اب شام میں دوسرا کورس چل رہا ہے, یعنی سیکنڈ بیچ. اسی طرح مارننگ سیشن کا بھی دوسرا کورس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. پچھلے مہینے اس کا ختم قرآن ہوا, اور اس میں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے لیٹ ایڈمیشن لیا تھا, ان کا جو باقی رہا وہ آپ کے ساتھ آج موجود ہیں. اور کچھ نئے لوگوں نے اس سیشن میں ایڈمیشن لیا, تو وہ سب ملا کر ایک کلاس ہوگی اب, کچھ نئے اور کچھ پرانے لوگوں پر مشتمل. لیکن یہ ٹرمز آپ اختیار نہ کر لیجئے کہ نئے ہیں کہ پرانے ہیں, بس ہر ایک اپنے نام سے ہی پہچانا جائے. اور جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آج نئے سرے سے ہی کورس شروع ہو رہا ہے, تو اس کو آپ ایک نئی ابتدا کے طور پر لیں تو زیادہ آپس میں ہم آہنگی ہوگی, ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی, اور کوئی کسی پر کچھ برتری نہیں رکھتا. برتری تو تقوی والوں کے لیے ہوتی ہے, اور وہ اللہ کی نگاہ میں بڑائی اصل بڑائی ہوتی ہے. بندوں کی نگاہ کی بڑائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سب باتیں صرف تعارف کے لیے بتائی جا رہی ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں پیدا کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لتعارفوا, یہ جو بات میں اس وقت کر رہی ہوں یہ صرف لتعارفوا کے تحت ہے, اور یہ جو ان لوگوں کو بھی کھڑا کر رہی ہوں یہ بھی تعارفوا کے تحت ہی ہے, کہ یہ اسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ کوئی مسلمان جب دوسرے کو ملے سب سے پہلے سلام کرے, پھر نام پوچھے, اور ایک دوسرے کو پہچانتا ہو. ایک دوسرے کی پہچان ضروری ہے, جگہ کی پہچان ضروری ہے, پڑھانے والوں کی پہچان ضروری ہے, اور پھر آپس میں سیکھنے والوں کی ایک دوسرے کے لیے پہچان ضروری ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مارننگ کی کلاس یہاں پر ہوگی, اس کی کلاس انچارج شگفتہ اکبر ہیں. شگفتہ نے کراچی کے فرسٹ بیچ سے کورس کیا, اور اس کے بعد پورا اگلا سیشن یہ گروپ انچارج کے طور پر کام کرتی رہی ہیں, اور اب یہاں پر یہ کلاس انچارج ہوں گی. انہوں نے حکیم سعید صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے, باقی تعارف ان کا آپ بعد میں حاصل کر لیجئے. لیکن یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس ٹیچر ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کو اطمینان ہوگا ان کے ساتھ پڑھ کر. اس کے علاوہ کچھ لوگ گروپ انچارجز بھی ہوں گے اور کچھ سبجیکٹس لیں گے. گروپ انچارجز میں صبا ریاض ہیں, ارم نصیر ہیں, فضہ نیازی ہیں, نصرت ایوب ہیں. یہ سب لوگ پچھلے 1.5 سال سے گروپ انچارج کے طور پر کام کرتے رہے ہیں. یہ سب بھی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. تشریف رکھیے. اس کے علاوہ آپ کی انشاءاللہ تعالی تفسیر کے ساتھ ساتھ تجوید ہوگی, گرامر ہوگی, اور سیرہ شروع کی جائے گی. سیرہ آپ کو پڑھائیں گی فرح عباسی. فرح نے اسلام آباد کے 5th بیچ سے کورس کیا تھا, اور اس کے بعد میٹرو کا جو فرسٹ بیچ تھا, یعنی مارننگ کلاس کا جو فرسٹ بیچ تھا, اس میں انہوں نے پورے سیشن میں گروپ انچارج کا کام کیا. اس کے بعد ان کو طارق روڈ پہ ایک برانچ ہے الہدا کی, وہاں کا انچارج بنایا گیا, اور وہاں یہ سیرہ پڑھا چکی ہیں اور برانچ میں بھی پڑھا چکی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی آپ کو یہ سیرہ پڑھانا شروع کریں گی مارننگ کی کلاس میں. کلاس انچارج کی جو ہیلپر ہیں وہ ارم نصیر ہوں گی. اگر کسی وجہ سے کلاس انچارج کو آگے پیچھے ہونا ہوگا تو ارم جو ہے وہ ساتھ مدد کریں گی ان کے. پھر اسی طرح شعبہ امتحانات ہے, آپ کے جو پیپرز اور ان کے جو انٹریز وغیرہ ہیں وہ عالیہ عبدالصمد کے ذمے ہوں گی, باہر رجسٹریشن پہ موجود ہیں. ان کے ساتھ سیدہ یونس ہیں, وہ بھی ایڈمیشنز کے کام میں, اور ایڈمیشن اور فیس رجسٹریشن وغیرہ کا کام جو ہے وہ سیدہ یونس کر رہی ہیں آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو ایوننگ کا کورس ہے اس میں ہماری کلاس 3 days a week ہوتی ہے, منڈے سے لے کر ویڈنسڈے تک, اور اس وقت ہمارا 3را پارہ چل رہا ہے, اور ساتھ ہی کتاب الطہارہ بھی شروع کی ہوئی ہے. اور
اسی طرح اس کے علاوہ جو باقی 2 دن ہوتے ہیں تھرسڈیز اور فرائیڈیز کے، اس میں ہماری بخاری کی کلاس ہوتی ہے، اور اسی طرح تجوید کی ایڈوانس کورس جو ہے وہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی کلاس بھی ہے. اور اس کے علاوہ سیٹرڈیز کو ہماری بچوں کی کلرز آف اسلام کی کلاس بھی یہاں پہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر بچوں کی اسٹریٹ چلڈرن کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، وہ 6 days a week کی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی جیسے عام سبجیکٹس کے علاوہ جو ہے تھوڑا بہت ان کو قرآن کا اور باقی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. جی یہاں پہ انشاءاللہ اسٹال بھی ہوگا جس میں بکس وغیرہ اور کارڈز جیسے وہاں میٹرو پہ ہوتے تھے یہاں اویلیبل ہوں گے، اور ریسیپشن بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کینٹین کا بھی تھوڑا سا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مارننگ میں آورز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، آفٹرنون میں تو ہمارا نہیں ہوتا ہے سچ کوئی سیٹ اپ، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ کچھ آپ لوگوں کے لیے کریں گے. ایسا ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ایوننگ کی کلاس تو ہفتے میں 3 دن ہوتی ہے، تو ہماری کیوں 5 دن؟ کیونکہ اس کورس میں سیٹرڈیز آف ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوننگ کی کلاس جو ہے وہ 3 سال میں ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 3 دن پڑھ کے، اور یہ 6 دن پہلے ہوتی تھی تو 1.5 سال میں ختم ہوتی تھی. تو ابھی بھی انشاءاللہ باقی چھٹیاں کچھ کٹ کر کے سیٹرڈے آف کر کے اور 5 دن کی کلاس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 سال میں مکمل ہوگا. جب کہیں ضرورت ہوگی تو پھر سیٹرڈے کو پڑھائی شروع کر دیں گے جب ضرورت ہوگی، ابھی فوری طور پر نہیں، شروع میں آپ کو ساتھ ریسٹ بھی دیں گے. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیجئے. میں خود ایڈوانس کورس میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی، اور 4 دن ہوگا ہفتے میں، وہ بھی دوبارہ قرآن پاک کب پڑھاؤں گی ابھی تو کچھ بھی نہیں پتا. کئی ایک آپشنز ہیں، یہاں کی بھی ہے اور دوسرے شہر کی بھی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں ہوتی ہوں یا کسی اور شہر چلی جاتی ہوں، ابھی میں اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں، کیونکہ زیادہ مستقبل کی باتیں کرنا بے فائدہ ہے. وہ تو بالکل سیاہ رات کی طرح ہے جس کا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے اس کا تو میں نے ابھی کچھ زیادہ پلان کیا ہی نہیں. اس وقت جو میری پرائرٹیز ہیں اس میں ایڈوانس کورس، اور صرف ڈیفنس میں یا PCHS میں نہیں بلکہ کراچی کے اور حصوں میں بھی قرآن پاک کی باقاعدہ تعلیم کے مرکز قائم کرنا انشاءاللہ، اس کی طرف میری ابھی انٹرسٹ ہے. پھر رمضان دیکھیں کہاں گزرتا ہے. کراچی تو بہرحال ارادہ نہیں ہے فی الحال گزارنے کا رمضان میں. جس بھی شہر میں رمضان گزرا پھر وہاں کلاس بنانے کا ارادہ انشاءاللہ آفٹر رمضان. اور پھر رمضان کے بعد کورس کہاں شروع ہوتا ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا. ہو سکتا ہے یہاں نہ شروع کروں، لیکن اللہ کے ہاں ڈیسائیڈڈ ہے. میں تو صرف دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہترین کام لے. یعنی اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ کسی اور شہر میں. جی دعوت ٹریننگ کلاسز ساتھ ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، اس کا انفارم کیا جائے گا. ویسے تو یہ ہے کہ علم کا راستہ صبر کا راستہ ہوتا ہے. آپ اگر ایک دن کچھ پڑھا ہے سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی مضمون کو بار بار بیان فرمایا ہے. ایک بات ایک جگہ سمجھ نہیں آتی اگلی جگہ آ جاتی، اگلی جگہ نہیں آتی اس سے اگلی جگہ آتی ہے. تو صبر کے ساتھ سیکھتے جائیے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اسی میں کلیئر ہو جائیں گی. اور کچھ آپ کے گروپ انچارجز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے. جو چیزیں مشکل ہوں گی تو جب کبھی انشاءاللہ میں آؤں گی تو آپ لکھ رکھیے کاپی پر، پھر پوچھ سکتے ہیں. فوری طور پر کچھ نہیں ہے. اس لیے جن کا جو حصہ رہتا ہے قرآن پاک کا اس کو مکمل کیجئے. کل کے انتظار پہ اس کو چھوڑیے نہیں، کل کا کچھ پتا نہیں. آج کے موقع سے فائدہ اٹھائیے جو آج آپ کو آفر ہو رہا ہے. کل تو خیال ہے، اللہ نے چاہا تو عمل ہو جائے گا، اگر نہیں چاہا تو وہ عمل میں نہیں آ سکتا. اس لیے اس انتظار پہ وہ چیز جو ہاتھ میں نہیں اس پر کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کو دیکھیے یا اس سے فائدہ اٹھائیے جو آج آپ کو میسر ہے. دیکھیے یہ سب کچھ تو اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے نا. میں نے تو کبھی کراچی کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں یہاں کبھی آؤں گی، اس لیے کہ کہاں اسلام آباد اور کہاں کراچی، اتنا فاصلہ بھی تو کافی ہے نا. تو کبھی ہوتا نا گمان میں یا کبھی خیال میں آ جانی کوئی بات، وہ بھی نہیں تھی. تو سب اللہ کے کرنے سے ہوا کہ یہاں آنے کا خیال اللہ نے دل میں ڈالا. میرے سے زیادہ تو یہاں کے لوگوں کے دل میں ڈالا کہ وہ مجھے قبول کریں اور انتظام کریں. اور میں نے ارادہ کر لیا اور اللہ نے پورا کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کا بھی ارادہ میں نے کیا ہوا ہے، لیکن پورا کرنا اللہ کا کام ہے. جب وہ چاہے گا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. حضرت علی نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. انسان کچھ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور کیے ہوئے ہوتا ہے وہی ہے جو وہ کرتا ہے.
لیکن ہم نیتیں کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ثواب تو لکھتے جائیں گے نا. اچھی نیت کا ثواب بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. اسما تو واپس ہی نہیں آئی. ہم لوگ پچھلے اتوار اسلام آباد گئے تھے اور بالکل خیال میں کسی کے نہیں تھا. پہلے تو ان کے جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک ہفتے کے لیے بچوں کو کیوں اکیلا چھوڑوں، ان کو ساتھ ہی لے جاتی ہوں. جیسے تیسے کر کے ان کو ساتھ لے گئی. جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ خود نہیں رہتی تو کم از کم اسما کو ہمیں دے دیں تھوڑا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں اوروں کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے آتی ہوں تو اپنی بیٹی بھی کہیں اور دینی چاہیے اللہ کے رستے میں. پھر یہ تھا کہ اس کی کچھ فردر ایجوکیشن کا بھی پروگرام ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہم اس کی ایجوکیشن کا بندوبست کر دیں گے، آپ اس کو دے دیں ہمیں، یہ ہماری کلاس پڑھائے اور اس کو ہم پڑھائیں. کہ میں نے کہا اس سے اچھا مجھے اور کیا کرنا ہے، رکھے اس کو اپنے پاس. تو اب وہاں رہ گئی ہے، وہ کلاس لے رہی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک کلاس جا رہی ہے، بھرپور قسم کی کلاس ہے اور انجوائے کر رہی ہے. ابھی پتہ نہیں اس کا دل اگر نہ لگا یا کوئی بہت ہی مسئلہ ہوا تو پھر واپس لاؤں گی، ورنہ نہیں، ورنہ وہی پڑھائے گی اور وہیں پڑھے گی اور میں جدائی برداشت کروں گی. سب کتابیں سب چیزیں اس کی یہیں پڑی ہیں. مجھے تو پتہ بھی نہیں، وہ خود ہی پیک کر رہی تھی کیونکہ ہمارا گھر شفٹ ہو رہا تھا تو پیک کر رہی تھی. پتہ نہیں، اب میں نے کہا کیا بھیجوں، کہتی ہے تو آپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، سب کچھ پیک پڑا. میں نے کہا گزارا کرو، میں بھی 2 جوڑوں میں گزارا کرتی رہی ہوں، تم بھی کرو، تو باقی دیکھتے ہیں. تو وہ اب وہاں کلاس لے رہی ہے الحمدللہ، وہ شروع ہو گیا اس کا کام. اوکے، میں اجازت چاہتی ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر بہت ہی بہترین اپنی رضا کے مطابق اور امت مسلمہ اور خود آپ کی اپنی بھلائی کے لیے بہت ہی بہترین کر دے، اور آپ کے لیے وہ سارے راستے آسان کر دے جس سے آپ کو علم حاصل کرنا آسان ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.